السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ آل عمران کی آیت نمبر 197، 198، 199 اور 200 پورا ہوگا انشاءاللہ۔ تو آئیے ہم اس کی 196 سے شروع کریں گے۔ آج ہم 196 سے 196، 197، 198، 199 اور 200 5 آیتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یغرنک، لا نہیں یا وہ، غرنک آپ کو، لا کے معنی ہرگز نہیں، آپ کو دھوکے میں ڈالے، ہرگز آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، ہرگز آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ اور جو نون ہے غرنک کا، یہ بھی تاکید کے لیے۔ تقلب الذین، تقلب پھرنا، الذین ان لوگوں کا، کفروا جنہوں نے کفر کیا، فی البلاد شہروں میں، ملکوں میں۔ اگر آپ یہ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا، تقلب کو میں نے اردو کا لفظ انقلاب بتایا تھا، الف نون قاف لام الف بے۔ انقلاب ہوتا ہے جو پہلے چیز نہیں ہوتی پھر ہو جاتی ہے، ابھرنا۔ تو یہاں چلنا پھرنا اس سے مراد ہے۔ اور بلاد، بلد شہر کو کہتے ہیں یا ملک کو عربی میں، تو بلاد اس کی جمع ہے۔ آپ کو با محاورہ ترجمہ سنیں، آپ کو ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا ملکوں میں چلنا پھرنا دھوکے میں نہ ڈالے۔ متاع قلیل، متاع فائدہ ہے، مال و متاع ہم کہتے ہیں، قلیل تھوڑا سا۔ ثم پھر، مأواہم ان کا ٹھکانہ، جہنم، جہنم ہے۔ وبئس المہاد اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن الذین، لیکن الذین جو لوگ، الذین اتقوا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ربہم اپنے رب سے، جو اپنے رب سے ڈرتے رہے، لہم ان کے لیے، جنات تجری، جنتیں ہیں جاری ہیں، جہاں پہ تجری جاری، تجری کو غور سے دیکھیں تو جیم رے چھوٹی اس میں موجود ہے، الف لگا دیں جاری بن جائے گا۔ من تحتھا الانہار، جن کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں، نزلا من عند اللہ، نزلا مہمانی ہے، من عند اللہ اللہ کی طرف سے۔ نزلا نیا لفظ ہے، تو یہ ہمیں یاد بھی ہونا چاہیے اور ہمیں بھی مہمانی کرنی چاہیے۔ جب کوئی مہمان آئے نزلا کرنی چاہیے، نزلا من عند اللہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے۔ وما اور جو کچھ، عند اللہ ہے اللہ کے پاس ہے، خیر للابرار خیر ہے، بہتر ہے، للابرار ابرار کل بھی پڑھا تھا، نیک کاروں کے لیے، نیکوکاروں کے لیے وہ بہت بہتر ہے۔ اس کا با محاورہ ترجمہ سنیں، لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔
اللہ کی طرف سے مہمانی ہے ان میں، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیکوکاروں کے لیے بہت بہتر ہے۔ وَإِنَّ اور بے شک من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، اور بے شک اہل کتاب میں سے لَمَن یُؤْمِنُ لام البتہ البتہ جو ایمان لاتا ہے باللہ اللہ پر، وما انزل اور جو نازل کیا گیا الیکم تمہاری طرف یعنی قرآن، وما انزل اور جو نازل کیا گیا الیہم ان کی طرف یعنی تورات اور انجیل، خاشعین عاجزی کرنے والے ہیں، للہ اللہ کے لیے، خضوع و خشوع کا لفظ ہم بولتے ہیں اردو میں بھی عاجزی کرنا، یا خشیت جو ہے وہ بھی ڈر وغیرہ ہوتا ہے۔ لا یشترون نہیں وہ سودا کرتے بے آیات اللہ اللہ کی آیات کا ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت میں، اولئک لہم یہ وہی لوگ ہیں ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے عند ربہم ان کے رب کے پاس، ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ سریع کو میں نے بتایا تھا سین رے عین کے سورت جلدی، اس کا بامحاورہ ترجمہ سن لیں۔ بے شک اہل کتاب میں سے ایسے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا یعنی قرآن، اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا یعنی تورات اور انجیل اس پر ایمان لاتے ہیں، اور اللہ سے عاجزی کرنے والے ہیں، اور اللہ کی آیات کو کم قیمت نہیں بیچتے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ یا ایھا الذین اے ایمان والو، آمنو ایمان لاؤ، آمنو ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو، آمن نصبرو تم صبر کرو، وصابرو اور صبر کی تلقین کرو، تلقین کو بریکٹ میں کریں، اس کا معنی تم ایک دوسرے کو صبر کی، صابرو، ورابطو اور کمر بستہ ہو جاؤ، رابطو نیا لفظ ہے یاد کر لیں اس کو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ آج 5 آیتیں ہم نے پڑھ لی ماشاءاللہ، اور سورہ آل عمران کی 200 آیتیں ہوگی۔ آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ سبق آسان ہے لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے رب نے آج کیا ارشاد فرمایا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ کافروں کا ملکوں میں چلنا پھرنا اور ان کے عیش اور ان کی چہل پہل جو ہے یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے کہ شاید یہ سچے ہیں، چونکہ اللہ نے کافروں کے لیے آخرت میں کچھ نہیں رکھا، ان کو اسی دنیا میں دے دیا جاتا ہے، تو ان کا یہاں پر اچھے حالات میں ہونا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اگر دنیا میں اچھے حالات، تندرستی اور مال و دولت کی ریل پیل کامیابی ہوتی تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے نبیوں کو سب سے زیادہ عطا کرتا۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ فائدہ ہے تھوڑا سا، کیونکہ یہ دنیا ہی تھوڑی سی ہے، یہ اگر حساب لگائیں تو جو ہماری 60-70 سالہ زندگی ہے اور یہ قیامت کے ایک دن کے مقابلے میں چند سیکنڈ کی زندگی ہے، تو وہ تو ایک دن ہے، پھر نہ ختم ہونے والی زندگی آنے والی ہے۔ اللہ فرماتا ہے پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔
ساتھ ہی بتا دیا کہ جو مومن ہیں، تقوی اختیار کرنے والے لوگ ہیں، ان کو اللہ جنتیں دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ہمیشہ جنتوں میں رہیں گے، اور وہاں اللہ مہمانی کرے گا۔ یہ اللہ کی مہمانی ہے۔ جو اللہ کا مہمان ہوگا اسے اور کیا چاہیے؟ اور وہ نعمتیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، تو وہ نعمتیں جب اللہ ہمارے جیسے لوگوں کو دے گا تو کیا سما ہوگا۔ ہم اے اللہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ آگے فرمایا یہ اللہ کے پاس جو اجر ہے یہ نیکوکاروں کے لیے بہت بہتر ہے۔ یہاں سے بھی پتہ چلا کہ جنت متقیوں اور نیکوکاروں کے لیے ہے۔ اگر ہم یہاں کی زندگی اپنی مرضی کے مطابق بسر کریں، اپنے مسلمان بھائیوں کو، بنی نوع انسان کو، اللہ کی مخلوق کو تنگ کرنے کی ہم کوئی کسر نہ چھوڑیں، اور پھر ہم یہ امیدیں لگائیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے، اور اللہ کی بجائے غیر اللہ پر ایمان رکھیں، اللہ پر توکل کی بجائے، اللہ سے دعائیں کرنے کی بجائے، اللہ کی عبادت کی بجائے غیر اللہ کی عبادت کریں، تو پھر ہم توقع کیسے رکھ سکتے ہیں؟ متقی ہونا اور نیکوکار ہونا شرط ہے۔ آگے فرمایا جو اہل کتاب ہیں وہ بھی سارے برابر نہیں ہیں۔ اہل کتاب کئی تو اللہ کی آیات کو بیچتے کم قیمت کے بدلے، یعنی دنیاوی فائدہ اٹھا لیتے اور اس میں سے چھپا لیتے، جو آخری نبی اور آخری رسول کے بارے میں، آخری دین کے بارے میں جو حصہ تھا۔ اللہ فرماتا ہے ان میں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور پہلے قرآن کے آنے سے پہلے تورات اور انجیل پر ان کا ایمان تھا، اور وہ عاجزی کرنے والے ہیں اور اللہ کی آیتیں فروخت نہیں کرتے کم قیمت، تو ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس بڑا اجر ہے، جلد اللہ حساب کرنے والا۔ بلکہ جو لوگ پہلے اہل کتاب تھے اور پھر ان کو ایمان نصیب ہو گیا، آخری رسول اور آخری دین آنے پر انہوں نے یہ قبول کر لیا، تو ان کے لیے تو دوہرا اجر ہے۔ لیکن آخری دین آنے کے بعد یہ ضروری ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے اور آپ کی شریعت کے مطابق زندگی بسر کی جائے۔ آگے فرمایا ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہ تم صبر اختیار کرو۔ یہ جنگ میں ثابت قدمی سے لڑنا بھی صبر ہے۔ نیکیاں کرنے پر، اللہ کی دعوت و تبلیغ کا کام کرنے پر مشکلات کا آنا اور ان کو برداشت کرنا یہ بھی صبر ہے، اور برے کاموں سے اپنے نفس کو بچانا، اس پر صبر کرنا، دل کرتا ہے کہ میں کروں اور اللہ کے ڈر سے نہ کرنا، یہ بھی صبر ہے۔ تم صبر کرو، اور صبر کرنے سے اللہ کی مدد خود آ جاتی ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے اللہ کی مدد چاہو، اور صبر کی تلقین بھی کرتے رہو، یہ نہیں کہ خود کرو باقیوں کو بھی کہتے رہو، اور کمر بستہ رہو۔ اس کا مطلب ہے نیک کاموں کے لیے، حتیٰ کہ اللہ کے راستے میں لڑنا بھی پڑے، جہاد بھی کرنا پڑے، کتاب بھی کرنا پڑے، تو پیچھے نہ ہٹو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی کامیابی کا معیار تقوی ہی ہے، بس مختصر بات یہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔